اللہ 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 اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سید سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور سادات کے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ علاقہ سنجر آپ کا وطن مالوف ہے، لہذا اپنے وطن کی نسبت کی وجہ سے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سنجری کہلاتے ہیں، اور اپنے وصال حق کے بعد جہاں ان کا مزار بنایا گیا اور جہاں یہ آرام فرما ہیں اجمیر شریف، تو اس نسبت سے یہ اجمیری کہلاتے ہیں۔ تو سنجری اپنے پیدائش کے علاقے کے اس کی نسبت سے سنجری کہلاتے ہیں، اور جہاں آرام فرما ہیں اجمیر، وہاں کی نسبت سے یہ اجمیری کہلاتے ہیں۔ اصل ان کا نام حسن ہے، اور کئی ان کے القابات ہیں، مثلا غریب نواز یہ بھی ان کا لقب ہے، معین الدین یہ بھی ان کا لقب ہے، سلطان الہند یہ بھی ان کا لقب ہے، اور یہ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں نے ان کو یاد کرنے کے لیے ایسے پیارے پیارے القابات سے ان کو نوازا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمہ سن 557 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 6 رجب المرجب سن 627 سن ہجری میں آپ کا وصال حق ہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 90 سال آپ کی عمر بنتی ہے، اور اس 90 سال کی عمر میں ہمارے آقا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 814 سال ہو گئے، یعنی اس سال جو آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے وہ 814 سال گزر گئے ہیں، 8 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن ابھی تک خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اسی طرح تر و تازہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بس اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور جو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دے اور اس کی محبت میں گم ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی محبت کو اپنے مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کی مخلوق جو ہے اس بندے سے محبت اور پیار کرتی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ 45 سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لاتے، اور سب سے پہلے لاہور میں آپ کی آمد ہوتی ہے، اور اس سے پہلے لاہور میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ دین اسلام کی خدمت فرما چکے تھے اور اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے، اور لاہور میں ان کا مزار مبارک موجود تھا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب لاہور آتے ہیں تو لاہور آ کر حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر مراقبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی لاہور کی اور داتا دربار کی زیارت سے مشرف فرمائے،
آپ کبھی داتا دربار جائیں تو وہاں دیکھیے گا کہ ایک الگ سے چھوٹا سا ایک کمرہ جیسا بنا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے چلا گاہے غریب نواز، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے بیٹھ کر مراقبہ کیا تھا، اور وہاں آپ نے مراقبہ فرمایا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے وہاں فاتحہ خوانی کی، اور سرکار داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو ایصال ثواب کیا۔ سرکار داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی جب توجہ ہوئی اور ان کے فیوز و برکات سے جناب خواجہ غریب نواز مالا مال ہوئے تو خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ایک رباعی جو ہے وہ کہی۔ کس کی شان میں؟ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی شان میں ایک کلام کہا، اور وہ کلام ایسا مشہور ہوا کہ آج بھی داتا دربار پر یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا کلام ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، 800 سال پہلے کا کہا ہوا ان کا وہ کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سبحان اللہ، کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، سبحان اللہ۔ یہ کلام ہے خواجہ غریب نواز کا، اور کس کی شان میں کہا جا رہا ہے؟ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی شان میں کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، اے صاحب مزار، آپ کا فیض تو ساری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور اللہ کے حکم سے تو آپ خزانے تقسیم فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ گنج بخش کہتے ہیں خزانے بانٹنے والا، خزانے تقسیم کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ اے صاحب مزار، آپ کا فیض تو ساری دنیا آپ کا فیض تو ساری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور اللہ کی عطا سے آپ تو خزانے تقسیم فرماتے ہیں۔ فیض عالم مظہر نور خدا، اور آپ کی ذات جو ہے وہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہدایت ہے، آپ کی ذات والا صفات اس نور ہدایت کا مظہر ہے کہ آپ نے اتنے نامساعد حالات میں بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے اور نور اسلام کو اس خطے میں پھیلایا ہے۔ کہتے ہیں مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کوئی ناقص آ جائے، کوئی گناہ گار آ جائے، کوئی خطا کار آپ کے دربار میں آ جائے، ناقصاں را پیر کامل، تو آپ تو اس کے لیے پیر کامل بن جاتے ہیں۔ اور کوئی کامل یعنی پہنچا ہوا راہ سلوک پہ مقام ولایت حاصل کیا ہوا آپ کے دربار میں آ جائے تو کہتے ہیں کاملاں را رہنما، اور کوئی کامل آ جائے تو آپ اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ کلام ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا، جو آج بھی داتا دربار پر جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کو جب فیوز و برکات ملے تو یہاں سے آپ نے آگے بڑھ کر جو ہے اجمیر کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اور پھر اجمیر کو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا، اور وہاں سے بیٹھ کر جو آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، یقین کریں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ تنے تنہا ایک شخص اتنی زبردست دین اسلام کی خدمت کس طرح سے کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو۔ تو خواجہ غریب نواز معین الدین سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمہ، ان پر رب کریم کا خاص فضل و کرم تھا، جو آپ نے اتنے زبردست کارنامے انجام دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے کارہائے نمایاں کی طرف
میں آؤں اس سے پہلے آپ کے جو خلفاء ہیں اور جو آپ کے مریدین ہیں، آئیے ذرا ان کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کیسے ہیرے اور کیسے کیسے نگینے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے تراشے کہ ہر نگینہ جو ہے وہ اپنی جگہ جگمگا رہا ہے، اور صرف انہی کی اگر خدمات پر بات کی جائے تو گھنٹوں درکار ہوں۔ سنیے، حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت علاء الدین پیر صابر کلیر والے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے خلفاء اور ان کے مریدوں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ان بزرگوں نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، جو ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ غریب نواز، انہوں نے کس شان سے دین اسلام کی خدمت کی ہوگی، اور انہوں نے کتنا زبردست جو ہے وہ اس خطے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلایا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، ان کی یہ شان تھی اور ان کی یہ کرامت تھی کہ کسی کو اگر آپ محبت سے نظر بھر کے دیکھ لیتے تھے تو بس اس کا دل پلٹ جاتا تھا، کسی کی طرف توجہ فرما دیتے تھے تو بس وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، ان کے متعلق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تنے تنہا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ سبحان اللہ! میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن یہ عظیم الشان دین کی خدمت جس ہستی نے کی ہوگی نا، اس کی سیرت کو دیکھیں کہ کیسی انہوں نے جاں فشانی کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کا کام کیا ہوگا۔ تو 45 سال کی عمر میں آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور 90 سال ان کی ٹوٹل عمر ہے، تو گویا کہ باقی 45 سال آپ نے اسی خطے میں گزارے اور دن رات دین اسلام کی خدمت فرمائی ہے، جبھی تو اتنا عظیم الشان جو ہے آپ نے تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کرایا۔ تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کی یہ کرامت تھی کہ جس کو محبت سے دیکھ لیتے، جس کی طرف توجہ فرما دیتے، بس اس کا دل پلٹ جاتا تھا۔ اور آپ کی بے خوفی کا عالم دیکھیے کہ جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان میں ہندو راجواڑوں کا جو سب سے پاورفل راجہ گزرا ہے ہندوؤں کی تاریخ میں، اس کو کہتے ہیں پرتھوی راج۔ تو پرتھوی راج جو ہے یہ پوری ہندوؤں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاورفل اور بہت طاقتور راجہ جو ہے یہ گزرا ہے، یہ اس کا زمانہ ہے پرتھوی راج کا۔ اور آپ آئے اور آپ نے آ کر جو ہے یہ نہیں کیا کہ کسی جنگل میں بیٹھ کر آپ کوئی کٹیا ڈال کر بیٹھ جاتے کہ بھئی حکمت کے طور پر لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف بلائیں، یا کسی غار میں پناہ لے لیتے اور غار میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ لوگوں کو بلاتے۔ نہیں، آپ تشریف لاتے ہیں تو کہاں تشریف لاتے ہیں؟ پرتھوی راج جو راجہ تھا اس کا کیپٹل، جو اس کا دارالحکومت تھا اجمیر، اس کو مرکز بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بے خوفی کا عالم تھا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے لیے خود ان کا رب ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو غم ہوتا ہے۔ اگر یہ ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو ساری مخلوق پھر اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا مقام ولایت اور بے خوفی دیکھیں کہ مرکز بنایا تو وہ بھی ہندوؤں کے جو سب سے بڑے راجا کا دارالحکومت تھا اجمیر، اس کو مرکز بنایا، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے دین اسلام کی خدمت شروع کی۔ جب آپ نے اجمیر میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگ جو ہے جوق در جوق آپ کی بات کو سنتے تھے، اور یہ آپ کا مقام ولایت تھا۔ آپ کی باتوں میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ جو بھی آپ کے پاس آتا بس وہ آپ کا جو ہے آپ کا مرید بن جاتا اور آپ کا معتقد بن جاتا، اور تمام گمراہیوں سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب یہ بات راجہ پرتھوی راج کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ ہم ہندوؤں کے اتنے بڑے راجا ہیں، ہندوستان کے سارے راجواڑوں پر ہماری حکومت ہے، اور ہمارے ہی جو ہے وہ دارالحکومت میں بیٹھ کر کوئی ہمارے ہی دین کے خلاف جو ہے وہ کام کرے اور اپنے جو ہے وہ نبی کا دین پھیلائے، تو اس کو تو تشویش ہو گئی۔ تو راجہ پرتھوی راج نے ایک سپاہیوں کا دستہ جو ہے وہ تیار کیا، اور ایک بہت ہی سخت گیر قسم کا جو سپاہی تھا اس کو اس کا سپہ سالار بنایا کہ تم اس دستے کے سالار ہو، اور یہ سپاہیوں کا دستہ لے کر کے جاؤ اور جا کر کے اس جوگی کو ڈھونڈو، وہ مسلمان جوگی جہاں بھی تمہیں ملے تو اس پر سختی کرنا، اور اس پر سختی کر کے اور اس کو کہنا کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دو، اور اگر وہ ہمارا علاقہ نہ چھوڑے تو پھر تجھے اجازت ہے جو دل چاہے کرے، بس ہمارے علاقے میں وہ بندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ راجہ پرتھوی راج نے جب سپاہیوں کا وہ دستہ اور اس سخت گیر شخص کو سپہ سالار بنایا تو اب یہ بادشاہ کی جو ہے وہ ایما پر یہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کس کو؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو کہاں ہیں یہ؟ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا بھائی فلاں باغ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں تمہیں مل جائیں گے۔ تو یہ اپنے سپاہیوں کا دستہ لے کر کے اس باغ میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور نظریں نیچے کیے ہوئے اور مراقبے میں ہے، یاد الہی میں مصروف ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو گھیر لو، آدھے سپاہیوں کو دائیں طرف کیا، آدھے سپاہیوں کو بائیں طرف کیا، اور خود بالکل سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا، اور گھوڑے کے اوپر یہ سوار ہے، اور نہایت ہی درست اور بدتمیزی والے لہجے کے اندر کہتا ہے کہ او جوگی تو کون ہے، ہمارے علاقے میں کیوں آیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو ہمارے باپ دادا کے دین سے کیوں پھیرتا ہے، اور اپنے دین کا کلمہ کیوں پڑھاتا ہے؟ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ نکل جا ہمارے علاقے سے، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے اگر تو نہ گیا تو پھر تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، تو اٹھ جا اور نکل ہمارے علاقے سے۔ جب اس سپہ سالار نے اس طرح سے بدتمیزی کرنا شروع کی تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جو کہ سر جھکائے مراقبے کی حالت میں تھے، ایک دم سے سر اٹھاتے ہیں اور عالم جلال میں کہتے ہیں کہ میں کسی کو اپنے دین کے کلمے کی جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتا، اور زبردستی کسی کو اپنے دین کا، اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھاتا۔ ہمارا تو دین اسلام ہی اتنا اچھا ہے جو ہمارے دین کو سمجھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا تو دین ہی اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا ہے۔ پھر آپ اپنے دائیں طرف جو سپاہی کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتا، یہ میرے دائیں طرف جتنی تیری سپاہ کھڑی ہے، جتنے تیرے سپاہی ہیں، ان میں سے میں نے کسی کو کہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں؟
बस ख्वाजा साहब का इशारा होना था, जितने उधर सिपाही खड़े थे सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर आपने अपने बाएं तरफ इशारा किया, कहते हैं ये देख, ये मेरे बाएं तरफ जितने तेरे सिपाही खड़े हुए हैं, मैंने क्या इनमें से किसी पर जबरदस्ती की है या मैंने किसी को जोर दिया है कि ये कलमा पढ़े? आपने जब उस तरफ इशारा किया, जितने उधर सिपाही थे वो सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर ख्वाजा साहब ने उस सिपह सालार की आंखों में आंखें डाली और कहा, अब तू ही सच सच बता, क्या मैंने तुझे कहा है कि तू कलमा पढ़े? जब आपने ये कहा, घोड़े से उतरता है, कदमों में गिरता है, मुआफी मांगता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो ये शान थी हमारे ख्वाजा साहब की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ज़ात में वो और इनकी बात में वो तासीर रखी थी कि जिसकी तरफ तवज्जो फरमा देते तो बस उसका दिल मोम हो जाता। ऐसे ही तो नहीं, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमान ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है। कैसी अजीम शान दीन की खिदमत है। तो हम पर तो इनका बहुत बड़ा एहसान है भाई कि ये आए इस इलाके में और यहाँ पर आकर इन्होंने दीन इस्लाम की रोशनी को फैलाया और वो रोशनी सीना बसीना हम तक पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कलमा गो मुसलमान हैं, तो ये ख्वाजा साहब का हम पर बड़ा एहसान है। तो हमें तो इनका एहसान मंद होना चाहिए कि इनकी वजह से आज जो है वो दीन इस्लाम की रोशनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जगमगा रही है। रब करीम से दुआ है ख्वाजा साहब के दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए और इनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।